اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عربی تاریخ ادب پر یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ آج ہم شعر کی تعریف، اس کی ابتدا اور زمانہ جاہلیت کے جو شعراء ہیں ان کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ شعر جو ہے نا عبرانی شعر سے نکلا ہے۔ اس کے معنی جو ہے نا راگ اور سر کے ہیں۔ شعر کی تعریف یوں کی جاتی ہے: شعر وہ موزوں اور مقفع کلام ہے جو عمدہ خیالات کی ترجمانی اور پر اثر معنی خیز مناظر کی عکاسی کرے۔ اچھا، اس شاعری کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس کی کوئی واضح تاریخ نہیں ملتی، کیونکہ جو محلحل بن ربیعہ کا دور ہو یا امر القیس کے اشعار ہوں، یہ سمجھنا مشکل ہے کہ بغیر کسی حوادث زمانہ کے یہ زبان اس طرح واضح اور شائستہ ہو کر سامنے آئے، کیونکہ اس کے متعلق ضرور کچھ ادوار گزرے ہوں گے جس میں اس نے ابتدائی مراحل طے کیے ہوں، اور ہوتے ہوتے امر القیس وغیرہ کے زمانے میں یہ پروان چڑھا ہو۔ بہرحال اس کے متعلق بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاعری کا جو مصدر ہے وہ غنا ہے۔ سجا نے جو جنم لیا وہ کبوتر کی آواز سے، رجز نے اونٹوں کی چال اور حرکت سے جنم لیا ہے۔ اس لحاظ سے شعر کا جو ماخذ ہے وہ غنا اور موسیقی ہے۔ شاعری اور عرب کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے، کیونکہ یہ لوگ فطرتی طور پر شاعری پر زیادہ عبور رکھتے تھے اور یہ اس پر مکمل قدرت رکھتے تھے۔ ان کی طبیعتیں انتہائی سادہ اور پاکیزہ تھیں، ان میں قوت عصبیت اور کامل آزادی پائی جاتی تھی۔ اس وجہ سے ان کو شعر کے ساتھ زیادہ لگاؤ رہا ہے۔ یہ تو ہے اس کی ابتدا کے متعلق۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بھئی شاعری کی قسمیں کتنی ہیں، تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اشعار کی عام طور پہ 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، غنائی یا وجدانی شاعری، جس میں شاعر اپنی طبعیت سے مدد لیتا، اپنی قلبی واردات بیان کرتا ہے، اپنے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے، یہ غنائی یا وجدانی شاعری ہے۔ دوسری ہے قصص یا بیانیہ شاعری۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جنگی واقعات اور قومی مفاخر قصے کی شکل میں نظم کیے جاتے ہیں، جیسے فردوسی کا شاہ نامہ اسلام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے نا وہ ہے تمثیلی یا ڈرامائی شاعری۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر ایک واقعہ کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، پھر اس کہانی کے حسب حال افراد یعنی کردار وہ ذہن میں پیدا کرتا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک سے موقع محل کے مطابق باتیں کرواتا ہے، مناسب حال کام کرواتا ہے۔ اس کو تمثیلی یا ڈرامائی شاعری کہتے ہیں۔ شاعری کی اقسام میں سب سے پہلے غنائی قسم ظہور پذیر ہوئی، کیونکہ شاعری کی اصل، جیسا میں نے ابھی بتلایا، غنا ہی ہے۔ کیوں؟ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کو پہچاننے سے پہلے خود کو پہچانتا ہے، خود اپنے احساسات اور جذبات کو نظم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جذبات کو لوگوں کے سامنے پہلے رکھتا ہے۔ اس لیے چونکہ شاعری کا بھی زیادہ تر مواد خیالات پر مبنی ہے اور خیالات کی غذا جو ہے نا محسوسات ہے، اس وجہ سے عربی شاعری جو ہے نا وہ غنائی ہے، اور اشعار کی قسموں میں سب سے پہلی قسم بھی غنائی یا وجدانی شاعری ہے۔ یہ جو قصصی اور ڈرامائی شاعری ہے، اس کا وجود عربوں کی شاعری میں ناپید ہے، کیونکہ یہ دونوں اقسام میں
طبع آزمائی کے لیے سوچ و بیچار غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ عرب لوگ جو تھے نا وہ بدی کو فی البدی اور برجستہ جواب دینے کے عادی تھے، وہ ایسے کام نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اس تمثیلی ڈرامائی کے لیے، قصصی ڈرامائی شاعری کے لیے جو ہے دوسروں کی طبیعتوں کا مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ تو خود اپنے اندر اس قدر منہمک ہوتے تھے انہیں دوسروں کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ نیز یہ جو اقسام ہیں، قصصی شاعری ہو یا تمثیلی ہو، یہ تفصیل اور تطویل کی محتاج ہیں، جبکہ اہل عرب جو تھے وہ سختی سے، اختصار سے کام لینے کے وہ تھے، عادی تھے اور پابند تھے، اس لیے وہ ان چیزوں میں بہت کم بولیا کرتے تھے۔ ہاں، ہندو لوگوں نے، رومیوں نے اور ایرانیوں نے اس میں بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ مہابھارت ہے ہندوؤں کی۔ آگے چلتے ہیں کہ جاہلی شاعری کے جو امتیازات ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ جاہلی شاعری کے امتیازات میں، چونکہ جاہلی لوگ جو تھے بدو صحرا نشیں، سخت زندگی، آزادی فکر، آب و ہوا کا طبعی اثر، اس وجہ سے ان کے شاعری میں یہ تمام چیزیں نمایاں تھیں۔ اور اسی طرح یہ لوگ کسی جذبہ کی حقیقی جو تصویر کشی کرتے ہیں وہ فطرت کی صحیح عکاسی کرتے ہیں، اس میں ظاہری تصنع، بناوٹ، ادائیگی میں تکلف وغیرہ محسوس نہیں کرتے، مبالغہ آمیزی نہیں کی جاتی۔ بہرحال یہ شاعری جو زمانہ جاہلیت میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کھنڈرات کا ذکر کرتے ہیں، مکانات کا ذکر کرتے ہیں جہاں وہ خیمے نصب کرتے ہیں، اکھاڑتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جاہلی شاعری میں جو معلقات ہیں ان کو زیادہ شہرت ہے، تو اب ہم ان کے متعلق بھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ وہ جو 7 مشہور قصائد ہیں ان کے کہنے والے امراء القیس، زہیر بن ابی سلمہ، طرفہ بن عبد، ولید بن ربیعہ، انطرہ بن شداد، عمرو بن کلثوم اور حارث بن حلزہ۔ یہ ایک سابقہ لیکچر میں ان کے نام لکھ کے بتا چکا ہوں۔ اچھا، یہ قصائد تھے کہاں پر، اس کے متعلق بڑا اختلاف ہے۔ مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ پر لٹکائے جاتے، اگر کوئی قصیدہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا لاتا تو اس کو اتار دیا جاتا، جو سب سے کم مرتبے والا ہوتا اس کو اس کی جگہ پہ لٹکا دیا جاتا۔ ہاں، کچھ لوگ جو ہے نا اس چیز کی تردید کرتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ میں نہیں لٹکائے جاتے تھے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہی میں لٹکائے جاتے، اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اس سے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ جیسا کہ یہ قصائد لٹکائے گئے، اسی طرح وہ صحیفہ جو مقاطع قریش کے نام سے مشہور ہے وہ بھی وہیں پہ لٹکایا گیا۔ اس کے بعد جب ہارون الرشید نے ایک عہد نامہ لکھا تھا اپنے بیٹوں مامون اور امین کو خلیفہ بنانے کا، جو عہد نامہ تھا، تو وہ بھی انہوں نے وہاں پہ خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا۔ تو بہرحال یہ 7 قصائد کہنے والے تھے۔ اب امرؤ القیس کی کچھ باتیں بتانے سے پہلے شعراء کی قسمیں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ زمانے کے لحاظ سے شعراء کی جو ہے نا 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہے جاہلی شعراء، دوسرے نمبر پر ہیں مخضرمی شعراء، تیسرے نمبر پر ہیں اسلامی، اور چوتھے نمبر پر ہیں مولدون۔ یہ جو جاہلی شعراء ہیں یہ وہ ہیں جو اسلام سے پہلے زندہ رہے، یا انہوں نے اسلام کا زمانہ تو پایا لیکن اس زمانے میں کوئی قابل قدر اشعار نہیں کہے، بلکہ اسلام سے پہلے پہلے انہوں نے اشعار کہے، جیسے امرؤ القیس ہے۔ مخضرمیین ان کو کہا جاتا ہے جو زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں مقبول شعر ہوں، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی شعراء وہ ہیں جو زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے، اور یہ عہد بنو امیہ کے شعراء شمار ہوتے ہیں۔ جو مولدون ہیں
یہ ایسے شعراء کو کہا جاتا ہے جن کی لسانی قوت خراب ہو گئی تھی، زبانی قوت خراب ہو گئی تھی، تو انہوں نے مصنوعی فنکاری کے ذریعے اپنی اس کمی کو دور کیا۔ یہ عہد عباسیہ کے شعراء ہیں۔ اچھا، ناقدین کے اعتبار سے اور عمدگی کے لحاظ سے شعراء کے 3 طبقے ہیں۔ امرؤ القیس، زہیر اور نابغہ یہ پہلے طبقے میں شمار ہوتے ہیں، اور لبید اور طرفہ وغیرہ یہ دوسرے طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ انترا اور امیہ بن ابی سلط یہ جو ہے نا تیسرے طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں امرؤ القیس کے متعلق کہ یہ کون تھا۔ یہ امرؤ القیس یہ 497 میں پیدا ہوا، 545 میں یہ فوت ہوا ہے۔ اس کا لقب جو ہے نا ذوالقروء، زخموں والا بھی ہے، اس کو مالک الظلیل، گمراہ بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے جندح بن حجر کندی۔ یہ شریف خاندان کا نجیب الطرفین بچہ تھا، یعنی ماں باپ دونوں اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا باپ جو تھا نا وہ شاہان کندہ کی نسل سے تھا، اور بنو اسد کا یہ بادشاہ تھا۔ پھر بنو اسد نے اس کو قتل بھی کیا۔ اس کی ماں جو تھی ربیہ کے جو بیٹے ہیں محلحل بن ربیہ، اس کی بہن تھی۔ بہرحال اس نے اچھے اس میں پرورش پائی ہے، اور اس کے بعد جب یہ بڑا ہوا اس کی عادتیں خراب ہو گئیں، شراب نوشی، عشق بازی، کھیل کود، شعر و شاعری میں لگ گیا۔ پھر والد نے اس کو گھر سے نکال دیا، یہ پھر آوارہ پھرتا تھا باغات اور چشموں کی تلاش میں، یہ سب کچھ۔ پھر یہ یمن کی سرزمین ہے دمون، یہ وہاں پہ تھا کہ اس کو پتہ چلا کہ اس کے والد کو بنو اسد نے اس کے ظالمانہ کرتوتوں کی وجہ سے قتل کر دیا ہے۔ تو اس نے وہاں پہ ایک قسم اٹھائی کہ میں بنو اسد کے 100 سے زائد افراد قتل نہ کروں، اور ان کے افراد قتل نہ کروں، اور ان کے سر مونڈ کے ان کو ذلیل نہ کروں، نہ میں گوشت کھاؤں گا، نہ شراب پیوں گا، نہ سر کو تیل لگاؤں گا۔ پھر یہ جناب وہاں سے بنو اسد کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے بنو بکر اور بنو تغلب کے پاس گیا۔ یہ اس کے ننہال تھے، بنو بکر اور بنو تغلب، تو وہاں گیا۔ یہ لوگ بنو اسد پہ حملہ کرنے کے لیے انہوں نے اٹیک کیا، تو بنو اسد نے کہا کہ 100 آدمی ہم سے لے لو، ہمیں زیادہ نقصان نہ دو، بطور فدیہ کہ ہم سے لے لو۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس انکار پر بنو بکر اور بنو تغلب والے جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ یہاں سے مایوس ہو گیا، تو یہ چلا گیا نوشیروان کے پاس جو کسریٰ کا بادشاہ تھا۔ بلکہ اس طرح ہے کہ جو بنو اسد والے تھے انہوں نے مدد حاصل کی کسریٰ نوشیروان کی، جس کی وجہ سے بنو بکر اور بنو تغلب والے اس سے جدا ہو گئے۔ پھر یہ ایک یہودی ہے جس کا نام ہے سمعول بن عادیہ، یہ اس کے پاس گیا، اس کے پاس زیر امانت اس نے رکھوائیں۔ پھر حارث بن شمر غسانی جس کا تذکرہ سیرت میں بھی آتا ہے، اس نے مسلمانوں کے اس کو پہلے کافر کو قتل کر دیا تھا، تو یہ قیصر روم کے دربار میں پہنچا اس سے سفارش کروا کے، تو قیصر روم نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ بہرحال وہاں ایک شخص طماح اسدی، اس نے قیصر روم سے امرؤ القیس کی شکایات لگوائیں، تو قیصر روم نے ایک پوشاک اس کے پاس بھیجی جو زہر آلود اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا، زہر آلود قسم کا۔ تو یہ انقرہ پہنچ چکا تھا، انقرہ میں اس کے جسم میں کچھ اس زہر آلود پوشاک کی وجہ سے اس کو خارش اور دانے اس طرح کی چیزوں میں یہ مبتلا ہو گیا، تو یہ مر گیا، اور جبل عصیب کے پاس اس کو 545 عیسوی میں دفن کیا گیا۔ امرؤ القیس جو تھا نا اگرچہ یمنی تھا، لیکن اس کی پرورش جو ہوئی تھی وہ نجد میں ہوئی تھی، تو خاندان بنو اسد کے خالص عربی ماحول میں یہ بڑا ہوا۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے
کہ یہ سب سے پہلا شاعر ہے جس نے ٹیلوں پر کھڑے ہوتے اور کھنڈرات پر رونے کی رسم ایجاد کی۔ ٹیلوں پر کھڑے ہونے اور کھنڈرات پر رونے کی جس نے رسم ایجاد کی وہ یہ امرؤ القیس ہے۔ عشقیہ شاعری کی ہے، عورتوں کو نیل گایوں اور ہرنیوں سے تشبیہ دی ہے، اور اس نے مسلسل سواری اور اکثر سفروں پر رہنے کی وجہ سے گھوڑے کے عمدہ اوصاف بیان کیے۔ رات کا وصف بہت عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ تو تمام شعراء اس بات پر متفق ہیں کہ امرؤ القیس تمام جاہلی شعراء کا قید تھا، امیر الشعراء تھا۔ اور اس کا جو قصیدہ ہے، جو سبعہ ہے، جس کو سبع ملقات میں سے پہلا ہے، تو یہ اس نے اپنی چچا زاد بہن انیزہ کے لیے یہ قصیدہ اور اس کے اشعار اس نے لکھے ہیں۔ انیزہ اس کے چچا زاد اس کا نام ہے۔ باقی دار جلجل کا واقعہ اس کا بڑا مشہور ہے، جس کو ذکر کرنا یہاں کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے۔ سبع معلقات میں جو دوسرا ہے شاعر وہ ہے طرفہ بن عبد البکری۔ ذرا اس کے متعلق سن لیں۔ یہ طرفہ بن عبد بن سفیان بکری جو تھا نا، یہ یتیم تھا۔ اس کے چچاؤں نے اس کی تربیت کی تھی، لیکن اس کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں ہوئی تو یہ بے ادب تھا۔ جب یہ جوان ہوا تو لہو و لعب، شراب نوشی کا عادی، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا اس کا مشغلہ۔ تو اس نے جو ہے جوانی کے عالم میں مستی میں آ کر عمرو بن ہند بادشاہ کی ہجو کر ڈالی۔ اس کو کچھ حجب بھی پڑھتے ہیں، ہجو بھی پڑھتے ہیں، یعنی اس کی بے عزتی کی ہے اشعار میں، تو جس کی وجہ سے وہ بادشاہ اس کے خلاف ہو گیا۔ بادشاہ کا نام عمرو بن ہند ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو یہ اور اس کا ایک ماموں تھا جس کا نام تھا ملتمس، اور دوسری کتاب میں متلمس بھی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو تھا نا، اس نے بھی بادشاہ کی حجب کی۔ یہ دونوں اس بادشاہ کے پاس گئے کہ بادشاہ جو ہے نا ہمیں کچھ انعام وغیرہ دے گا، تو بادشاہ نے ظاہری طور پہ ان کا استقبال کیا، ان کو کچھ انعام بھی دیا، اور کہ ساتھ میں 2 خط بھی ان کو لکھ دیے کہ بحرین کے گورنر کے پاس چلے جائیں، وہ پورا انعام آپ لوگوں کو دے گا، بحرین کے گورنر کے پاس۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، تو وہ جو تھا اس کا ماموں، اس کو شک گزرا کہ یہ بادشاہ ہے، ہم نے اس کی اتنی بے عزتی کی ہے اشعار میں، یہ پھر بھی ہمیں انعامات دے رہا ہے اور ساتھ ایک خط بھی دے رہا ہے۔ تو اس نے راستے میں جو ہے نا اس خط کو پڑھنا شروع کیا کھول کر، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب یہ خط لے کر پہنچے، اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر اس کو زندہ دفن کر دو۔ تو اس نے تو وہ خط کو نہر میں پھینک دیا اور اپنے بھانجے طرفہ سے کہنے لگا کہ آپ کے خط میں بھی ضرور ایسا لکھا ہوگا، لہٰذا تم بھی نہ جاؤ اس کے پاس۔ لیکن طرفہ نے اس کی بات نہیں مانی، تو جب وہ بحرین کے گورنر کے پاس پہنچا تو بحرین کے گورنر نے اس کو قتل کر دیا۔ طرفہ کو 26 سال کی عمر میں اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ ہے طرفہ کی کل زندگی۔ اس کی بہن نے اس کے متعلق کچھ مرثیے بھی کہے ہیں، اور اس کے جو اشعار ہیں، اس نے اپنے اشعار میں جو اس کی محبوبہ تھی، اس کا نام خولہ تھا، اس کے کھنڈرات کا ذکر کیا ہے وغیرہ ذالک۔ تو یہ ہے طرفہ کے متعلق مختصر سا تعارف اس کا۔ معلقات میں تیسرا معلقہ جو ہے وہ زہیر بن ابی سلمہ کا ہے۔ یہ 609 عیسوی میں فوت ہوا، 13 قبل ہجری۔ یہ زہیر بن ابی سلمہ بن ربیعہ اپنے رشتہ داروں میں بنو غطفان میں اس نے پرورش پائی ہے۔ یہ ایک عرصے تک اپنے ماموں کے صحبت میں بھی رہا ہے۔ وہ مریض تھا اور بے اولاد تھا، نہایت دانا شخص تھا۔ اس نے بھی وہاں سے شاعری کے حوالے سے بہت کچھ حاصل کیا، اور اس کی شاعری جو زیادہ تر ہے وہ حارث بن سنان کے متعلق ہے۔ اس کا کچھ واقعہ اس طرح ہے کہ قبیلہ مرہ کے 2 دانش مند تھے، ایک حارث بن عوف، دوسرا جو تھا نا حرم بن سنان۔ بنو عبس اور بنو زبیان میں ایک لڑائی چلی آ رہی تھی،
تو اس دشمنی کی آگ کو ختم کروانے اور صلح کروانے کی اس نے کوشش کی، اور 3000 اونٹ اس نے بطور دیت کے دیے حرم بن سنان نے۔ تو اس نے بڑی تعریف کی ہے اور اس کی مدح کی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس حرم نے یہ قسم کھا لی، زہیر جب بھی اس کی مدح کرے گا یا اس سے کچھ سوال کرے گا یا اس کو سلام کہے گا تو وہ اس کے جواب میں کوئی غلام یا لونڈی یا گھوڑا اس کو ضرور دے گا۔ بہرحال زہیر جو تھا اس کی عطیات کو قبول کرتے کرتے تھک گیا، یعنی جب بھی سلام کرے کچھ انعام میں ملے۔ تو اب جب وہ حرم سے ملتا تو وہ یوں کہتا کہ جب حرم تم سب لوگ خیریت سے رہو سوائے حرم کے، جبکہ وہ تم سب سے اچھا ہے جس کو میں نے شریک نہیں کیا۔ تو یہ اس کے متعلق مختصر اس کا تعارف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے حرم کے کسی لڑکے سے ایک مرتبہ یہ کہا کہ تمہارے باپ کی تعریف میں اور مدح میں زہیر نے جو اشعار کہے تو وہ اشعار تو سنو۔ تو اس نے وہ اشعار سنائے۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہارے متعلق زہیر نے کتنے اچھے اشعار کہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا خدا کی قسم ہم اس کو دیتے بھی تو خوب تھے نا، اس کو ہم انعامات وغیرہ دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کچھ تم نے اسے دیا وہ تو ختم ہو گیا، اور جو کچھ اس نے تمہیں دیا وہ باقی ہے، یعنی آج تک بھی وہ اشعار باقی ہیں۔ تو تیسرا موقع جو ہے نا زہیر بن ابی سلمہ کا ہے۔ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شاعر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح خنسہ ہے، اور یہ اس کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں یہ دونوں جو ہے نا شاعر گزرے ہیں۔